ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ سامعین محترم، موطا امام مالک دے اندر روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تسی انہاں دوواں چیزاں نو مضبوطی دے نال پکڑے رکھو گے ہرگز تسی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ انہاں دو چیزاں دے نال تمسک اختیار کرنا اور دو چیزاں دے نال تعلق مضبوط رکھنا اس بات دی دلیل ہے کہ اے بندہ ہدایت اتے اور جدا تعلق انہاں دو چیزاں دے اتے نہیں، او دعوے جتنے مرضی کرے، نام جتنے مرضی پرکشش رکھ لوے، او بندہ ہدایت اتے نہیں بلکہ گمراہی تے وے، باطل تے وے، اپنی دنیا بھی برباد کر لیا اور اپنی آخرت بھی برباد۔ فرمایا او دو چیزاں کتاب اللہ و سنت رسول ہی، ایک اللہ دی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، ایک اللہ دا قرآن ہے اور دوسرا میرا فرمان ہے۔ جیڑا بندہ قرآن اور حدیث دے نال تعلق مضبوط رکھ دے، قرآن اور حدیث دا گہرا علم حاصل کر دے، قرآن اور حدیث دے نال اپنی زندگی نو وابستہ کر لیندا ہے، او دا ایمان بھی محفوظ رہندا ہے، او دا عقیدہ بھی محفوظ رہندا ہے، ایسا بندہ حق اور سچ دی زندگی گزار دے اور اسے حق تے او دی موت ہوندی ہے تے اللہ او دی اخروی زندگی بھی بہتر کر کے انہوں اپنی جنت دا حقدار بنا دے۔ چونکہ ہدایت دا اصل منبع اور اصل بنیاد قرآن اور حدیث سی، لہذا جتنے بھی دشمنان اسلام نے، جتنے بھی کافر نے، انہاں لوگاں نے فتنے کھڑے کیتے ظاہری انداز نال بھی باطنی انداز نال بھی کہ جنہاں دے ذریعے قرآن اور حدیث دا انکار کیتا جائے، قرآن تو بھی لوگ دور ہو جان، حدیث تو بھی لوگ دور ہو جان، اور جنہ دا تعلق قرآن اور حدیث دے نال ہے انہاں لوگاں دے خلاف فتنے کھڑے کیتے گئے۔ مثال دے طور تے بہت بڑا تعلق ہے اللہ دے گھراں دا، مسجداں دا قرآن اور حدیث دے نال، بہت بڑا تعلق ہے مدارس دا قرآن اور حدیث دے نال۔ ایک قرآن اور حدیث دے قلعے نے، مساجد، مدارس، انہاں اندر قرآن اور حدیث پڑھایا جاندا ہے، سکھایا جاندا ہے، تعلیم دتی جاندی ہے، اور مساجد و مدارس دی تعمیر دا بڑا مقصد بھی اللہ دے قرآن دی تعلیم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دی تعلیم ہے۔ سیدھا انکار نہیں کرن گے قرآن دا، حدیث دا۔ اے منافق لوگ جدوں بھی زبان کھولن گے یا مسجداں دے خلاف کھولن گے یا مدرسیاں دے خلاف کھولن گے، اور ایسے بھی بدبخت موجود نے کہ جڑے سیاسی اعتبار نال انہاں کول وزارت دا عہدہ، وزیر کہلوان والے، انہاں ایسی زبان کھولی، انہاں کہا مساجد اور مدارس یہ جہالت دیاں فیکٹریاں نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چند سال پہلے ہی ساڈے وزیر دا بیان سی نا، اے مساجد و مدارس جہالت دیاں فیکٹریاں نہیں، یہ تے قرآن اور حدیث دی تعلیم دی جگہ اور تعلیم دے منبع نے، تعلیم دے مدارس اور مراکز نے، تعلیم دیاں جگہ نے، لیکن چونکہ انکار قرآن اور حدیث دا کرنا سی، بالواسطہ انکار کیتا گیا۔ مسجداں دے خلاف زبان کھولن گے، علماء دے خلاف متنفر کرن دی کوشش کرن گے۔ ظاہر بات ہے جدو لوگ مسجداں تو متنفر ہون گے تے قرآن حدیث تے نہیں نہ سیکھن گے۔ جڑے لوگ مساجد تو دور نے، مسجداں اندر نہیں ہوندے، تسی غور کر کے دیکھ لو، کلمے دا پتہ نہیں، کہلواندے مسلمان نے، سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی ہوندی، علماء دے خلاف زباناں۔ علماء تو لوگ دور ہون گے تے علم تے علماء دے نال ہی ہوندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء دے وارث نے۔ جو علم اہل علم نے بیان کیتا ہے، علماء نے بیان کیتا ہے، اور جس قدر فتنیاں دا رد علماء کر سکتے نے، جنہاں نو اللہ نے قرآن و سنت دی تعلیم اور قرآن و سنت دا علم عطا کیتا ہے، عام بندہ اس لحاظ نال پہنچ بھی نہیں سکدا اور فتنیاں نو پہچان بھی نہیں سکدا، اور یہ ہوئی وجہ سادہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اور انہاں دا پہلا ہتھیار ہی ہے مولویاں دے خلاف۔ اے مولویاں اج تک کی کیتا جی؟ دسو مولویاں خرابی کی کیتی ہے؟ جن دی ذمہ داری علماء دے
اس دور اندر نبھائی ہے، کسی ادارے نے نہیں نبھائی۔ علماء کو مساجد دا انتظام، مسجداں دا نظام بہترین چل رہا ہے۔ اذان ٹائم سے ہوندی ہے کہ نہیں؟ کدی کوئی اذان لیٹ ہوئی ہے؟ نمازاں ٹائم سے ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ کدی کوئی نماز لیٹ ہوئی ہے؟ خطبے ٹائم تے ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ کدی کوئی ٹائم تو لیٹ خطبہ ہویا ہے؟ کدی کسی دیاں شادیاں تے علماء لیٹ پہنچے ہوں، براتاں 2 گھنٹے لیٹ اور عالم پہلے پہنچے ہے۔ کدی کسی نے عالم دا انتظار نہیں کرنا پیا کہ نکاح پڑھانا سی تے عالم جیڑا لیٹ ہو گیا، براتاں 4 گھنٹے بھی لیٹ ہو جان، عالم اپنی ڈیوٹی تے وے اور کوئی متھے تے شکن نہیں، کوئی غصہ نہیں، خلوص دے نال نکاح کر کے دعاواں کر کے رخصت ہو جاندا ہے۔ علماء کو جڑیاں ذمہ داریاں سن، کدی کسی دا جنازہ لیٹ ہویا ہے؟ علماء نے تے اپنا حق ادا کیتا ہے۔ تساں کی کیتا ہے؟ تساں تے ہمیشہ علماء دے خلاف زبان ہی کھولی ہے۔ اے دے باوجود تانے مینے سہ کے وہ قرآن اور حدیث دی تبلیغ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے گارنٹی دیتی ہے جڑا قرآن حدیث نال جڑ جائے گا کدی گمراہ نہیں ہو سکے گا۔ انہوں تانے تے مینے اس قسم دے فتنے دین اسلام تو گمراہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہدایت تے گامزن نے، حق دے اتے گام۔ وہ ساری گفتگو کرن دا لبے لباب خلاصہ اے کہ ہمیشہ فتنہ پرور لوگ جڑے نے راستے دے اندر ایسے ایسے فتنے کھڑے کرن گے، سیدھا انکار قرآن حدیث دا نہیں، لیکن جتنے بھی فتنے نے نا انہاں دی اصل انہاں دا انکار یہی ہے کہ قرآن اور حدیث تو لوگ دور ہو جان۔ فتنہ کھڑا کیتا گیا بہت بڑا صحابہ دے خلاف۔ وجہ کی ہے؟ جدو صحابہ دے خلاف فتنہ کھڑا ہوئے گا، صحابہ ساڑھے تک قرآن حدیث کو جان والے، صحابہ دی ذات ہی مجروح ہو جائے گی، قرآن حدیث خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جو قادیانی نے ختم نبوت دا انکار کرنے والے نے انہاں بھی وہی انداز اختیار کیتا ہے۔ بعض بدبختاں نے تو سیدھا ہی نبی علیہ السلام دی رسالت نبوت دا انکار کیتا ہے، تے بعض ایسے جاہل قسم دے لوگ جنہاں فتنہ کھڑا کیتا بالواسطہ یہی سی کہ قرآن اور حدیث دا انکار کیتا جائے، کدی اپنا موقف واضح نہیں کرن گے کہ ساڈا قادیانی دے بارے کی عقیدہ ہے، کی منہج ہے، اسی انہوں کی مننے ہیں۔ مناظرے کی کرن گے؟ حیات مسیح تے مناظرہ کر لو۔ حیات مسیح تے مناظرہ تہاڈا بندا ہی نہیں، تہاڈا ساڈا اختلاف حیات مسیح تے نہیں۔ مناظرہ کر لو اس بات تے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہون گے کہ نہیں۔ مناظرہ انہاں باتاں تے کہنا کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین نہیں، آپ تو بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، عقیدہ اے تے مناظرے ہور باتاں تے۔ تو بہرحال کیا عقیدہ اللہ نے بیان کیتا ہے اور کتنا واضح انداز نال قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ فرمایا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے مرداں دے وچوں کسے ایک مرد دے بھی حقیقی باپ، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، او تے اللہ دے رسول نے اور خاتم النبیین نے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز نو زیادہ جانن والا ہے، اللہ ہر چیز دا علم رکھن والا ہے۔ اللہ نے کیسے انداز دے نال عقیدہ ختم نبوت بیان کر دیتا ہے، ہر قسم دے شکوک و شبہات نو دور کر دیتا ہے۔ پہلا انداز اللہ نے اپنی صفت دا تذکرہ کر کے تے ختم نبوت دا عقیدہ بیان کیتا ہے۔ معنی کی ہے وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، فرمایا اللہ دا علم جیڑا ہر چیز اتے وسیع ہے، اللہ ہر چیز نو جانن والا ہے، او دے علم دی کیفیت ہے عالم الغیب والشہادہ، غیب نو بھی جاندا ہے، حاضر نو بھی جاندا ہے، او دے علم دی کیفیت ہے لا یسقط من ورقۃ الا یعلمها، زمین دے کسے خطے تے کسے درخت دا کوئی پتہ نہیں گردا مگر او رب دے ڈگن دی جگہ بھی جاندا ہے، وقت بھی جاندا ہے، او دے علم دی کیفیت ہے علام الغیوب، او تے ہر قسم دی چھپی بات نو جانن والا ہے، او دے علم دی کیفیت ہے علیم بذات الصدور، سینیاں دے راز بھی جاندا ہے، او دے علم دی کیفیت ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔
فرمایا دنیا دا کوئی علم اللہ دے علم دا احاطہ نہیں کر سکدا، اللہ دے علم نو گھیر نہیں سکدا، او دا علم ہر شے نالوں وسیع ہے، او دے علم دی کیفیت کی ہے، ستا زمیناں دے تھلے پانیاں دی تہواں دے تھلے کالے رنگ دا پتھر ہوئے، کالے رنگ دے پتھر دے کالے رنگ دی چھوٹی جی چیونٹی بھی ہوئے، رب اونوں جاندا بھی ہے، اونوں ویندا بھی ہے، او دی آواز نو سندا بھی ہے۔ فرمایا میں اپنی صفت بیان کر کے کہہ رہا ہاں، میں اتنا بڑا عالم ہاں، میں اتنا بڑا علام ہاں، میں ایسا علام الغیوب ہاں، تے میں رب جدو اینا علم رکھنا تے میں اعلان کر رہا ہاں، میرے علم اندر کی ہے کہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے، رب دا علم کہہ رہے ہیں کہ میرے پیغمبر خاتم النبیین نے، انگریز دا قانون کہہ رہے ہیں کہ نبی خاتم النبیین نہیں۔ کیسا واضح کر دیتا ہے اللہ نے عقیدہ، فرمایا میں عالم ہاں، میں علیم ہاں، تے میں اپنی صفت ذکر کر کے کہہ رہے ہاں میرا علم ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، فرمایا اللہ جاندا ہے کہ انہیں رسالت دا عہدہ منصب کنوں عطا کرنا ہے، انہیں خاتم النبیین کنوں بنانا ہے، رب دی پوری خبر رکھدا ہے، انہوں کسے نال مشورہ کرن دی ضرورت نہیں۔ اللہ ایسا علیم ہے، وہ ایسا علام ہے، ایسا عالم ہے، جدو رب عالم علام اور علیم ہو کے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین نے، پھر اللہ دا علم حق ہے، دنیا جہان دا جیڑا بھی انسان یہ مقابلے تے کوئی عقیدہ بیان کرے او دی بات غلط بھی ہے، او دی بات گمراہی تے مبنی بھی۔ کیسا واضح کیتا ہے عقیدہ ختم نبوت۔ پھر دوسری بات، نام لے کے ذاتی میرے پیغمبر علیہ السلام دا ختم نبوت دا عقیدہ بیان کیتا ہے تاکہ کوئی اے شک شبہ ڈالن دی کوشش نہ کرے کہ اے تے کسی اور نبی دی فضیلت ہے، اے کسی اور رسول دی فضیلت ہے، اے فلاں رسول خاتم النبیین ہے۔ نام لے کے رب نے اے بھی بھلیکا ختم کر دیتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے، رب نے نام لے کے بیان کر دیتا ہے۔ پھر تیسرا اعتراض جو کرتے نے، تیسرا بھلیکا پان دی کوشش کرتے نے، وہ آندے نے جی خاتم النبیین اسی بھی ماننے ہاں، لیکن خاتم دا معنی آخری نہیں، خاتم دا معنی ہوندا ہے مور لانا والا، تصدیق کرنا والا، آپ نبیاں دی تصدیق کرنا ہے نے، اگر وہی بات بھی مان لی جائے پھر بھی اللہ نے اعتراض ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر مور لان آئے نے، اگر تو اڈا ہی ترجمہ کر لیا جائے کہ میرے پیغمبر مور لان آئے نے تے مور کدوں لگ دی ہے؟ کدوں لگ دی ہے؟ جدو تحریر لکھی نہ ہوئے، سب تو اتے لگ دی مور، مور لگ دی آخر تے وے۔ اگر مور بھی ترجمہ کیتا جائے پھر بھی معنی یہی ہے کہ میرے پیغمبر آخری نبی نے، آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ مہر لگا کے آپ نے کام سلسلہ تمام کر دیتا ہے۔ پھر قرآن دیاں دیگر آیات اندر جتھے بھی اللہ نے نبوت اور رسالت دا ذکر فرمایا، آپ تو پہلا من قبلی کا، من قبلی ہی دے لفظ استعمال کیتے نے کہ آپ تو پہلا تے نبی آ سکتے نے، آپ تو بعد کوئی نہیں نبی آ سکتا۔ قرآن فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ فرمایا مومنوں نے جڑے تواڈے تے ایمان لے آئے کہ تواڈے تے جو رب نے نازل کر دیتا ہے وہ حق تے سچ ہے، تے تواڈے تو پہلے جننے نبیاں تے اللہ نے شریعت نازل فرمائی، وحی نازل فرمائی، انہاں تے ایمان لے آندے نے۔ تواڈے تو پہلے نبیاں تے ایمان لے آندے نے، تواڈے تو بعد نبی نہیں، کیوں؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، تواڈے تو بعد ہن آخرت تے یقین رکھ دے نے۔ مومنوں نے جڑے نبی پاک دی آمد تو بعد قیامت تے یقین رکھ دے نے، نویں نبوت تے یقین نہیں رکھ دے۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اے اپنے رب والو ہدایت اتے نے اور اے ہوئی لوگ کامیاب اور کامران جڑے ختم نبوت دا عقیدہ رکھ دے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالی نے قرآن دے دیگر مقامات تے بھی اعلان کیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت
رضیت لکم الاسلام دینا، جدو دین مکمل ہے، شریعت مکمل ہے، کتاب آخری ہے، دین آخری ہے، نبی آخری ہے، پھر کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا، پھر کوئی نواں دین نہیں آ سکتا۔ کتے قرآن اعلان کر رہے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ فرمایا میرے پیغمبر تو پہلا تے رسول گزرے نے، پر آپ تو بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ آخری نبی نے۔ پھر دنیا دا قانون ہے، اللہ نے دنیا دا ایک قانون ہی بنایا ہے، ہر چیز دی تے ابتدا بھی ہوندی ہے، انتہا بھی ہوندی ہے۔ زمین بنائی ہے دی ابتدا ہوئی ہے، ایک وقت آئے گا زمین ختم ہو جائے گی، زمین دی انتہا لازمی۔ آسمان رب نے بنایا ہے، آسمان دی ابتدا بھی ہوئی ہے، آسمان دی انتہا بھی ہونی ہے، ایک وقت ہونا ہے۔ اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ جانا ہے، آسمان ڈگ جانا ہے۔ رب نے ستارے بنائے نے، انہاں دی ابتدا بھی ہوئی ہے، انتہا بھی انہاں دی ہو جانی ہے، دنیا دا قانون ہے۔ سورج بنایا ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہو جانی ہے۔ چند بنایا ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہو جانی ہے۔ جنیاں بھی مخلوقاں رب نے پیدا کیتیاں نے، انہاں دی ابتدا بھی ہے، ایک وقت ہوندا ہے انہاں دی انتہا ہو بھی جاندی ہے، اور انہاں دی انتہا ہو بھی جانی ہے۔ اسی طرح نبوت اور رسالت دا قانون ہے، ایک وقت آیا اللہ نے نبوت دا آغاز کیتا ہے، جناب آدم علیہ السلام تو نبوت اور رسالت دا آغاز ہویا ہے، ابتدا ہو گئی ہے، تے پھر انتہا بھی تے ہونی سی، اللہ نے انتہا کر دیتی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ کیوں انتہا میرے پیغمبر تے ہوئی ہے؟ رب دا قرآن کہہ رہے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اللہ دے نبی جی ساری انسانیت واسطے تانوں رسول ہونا میں کافی بنا دیتا ہے۔ کافی رسول نے، جدو رسول کافی نے تے پھر نویں نبی دی ضرورت ہی کوئی نہیں، نویں نبی دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ جدو آپ نے ہر چیز دی وضاحت کر دیتی ہے، پھر نئے نبی دی لوڑ کا دی ہے، لوڑ ہے ہی نہیں۔ آپ ساری کائنات وال قیامت دیاں کندھاں تک رسول بن کے آئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ کافی رسول نے، نویں نبی دی لوڑ نہیں۔ قرآن نے بھی اس اعتراض کا جواب دیتا، تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان نے بھی اس چیز دی وضاحت فرما دیتی ہے کہ آپ تو بعد نبی کوئی نہیں۔ صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے نام بیان کیتے، تے نامہ چو نبی پاک نے اپنا ایک نام بیان کیتا، ان العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ فرمایا اللہ نے مینوں عاقب بنایا ہے، مانا کیے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ بخاری اندر بھی آپ دا نام کہ آپ آخری نبی نے، صحیح مسلم اندر بھی آپ دا نام کہ آپ آخری نبی نے۔ آپ نے صحیح مسلم اندر ایک روایت ہے، اپنے نامہ دا ذکر کردیاں فرمایا اللہ نے میرا نام ایک المقفی رکھے ہے، جدا مانا ہے وہ سب تو بعد اندر آن والا، آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ دے نام بھی آپ دی ختم نبوت دا اظہار کر رہے ہیں، عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے کس انداز نال ختم نبوت دا عقیدہ واضح کیتا، جامع ترمذی اندر ہے۔ آپ فرماندے نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ پھر صحیح مسلم اندر ہے غزوہ تبوک دا موقع ہے، نبی علیہ السلام اپنے صحابہ نو لے کے تبوک ور جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے پیغمبر فرماندے نے پیارے علی تسی مدینے اندر رہو، مدینے اندر بچیاں دی خواتین دی نگرانی کرو۔ حضرت علی فرماندے نے اللہ دے نبی جی میرے جیسا نہ ڈر بہادر بندہ مدینے اندر رہے تے نبی دے دوسرے جانثار
تیار تواڈے نال جنگ کرن واسطے جان۔ اللہ دے نبی جی میرا بھی شوق ہے، میرا بھی جذبہ میں جہاد تے جاواں، کافراں دے نال جا کے قتال کراں۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے کہ اے پیارے علی کیا تو اس بات تے راضی نہیں، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ جویں جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے اللہ دی کتاب لین واسطے چلے گئے تے پیچھے نگران جناب ہارون علیہ السلام نو بنا کے چلے گئے۔ فرمایا میری تیری مثال اسی طرح ہے، میں صحابہ نو لے کے جا رہے ہاں، تسی مدینے اندر پچھوں نگرانی کرو۔ کوئی بندہ اعتراض کر سکدا سی، ویکھو نا جویں موسیٰ علیہ السلام تو بعد ہارون نبی بنے تے نبی علیہ السلام تو بعد جناب علی نبی بن سکدے نے۔ میرے پیغمبر نے اس اعتراض دا جواب نال ہی وضاحت فرما دیتی، فرمایا علی کوئی شک نہیں اس بات اندر کہ تیرا میرا انداز اسی طرح ہے جویں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دا، پر ایک بات ذہن نشین کر لے، الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ یہ بھی اعتراض ختم کر دیتا، وضاحت کر دیتی، پھر ایسے ایسے انداز نہ وضاحت کیتی، بڑے بڑے فتنے کھڑے کیتے گئے۔ ایک یہ بھی فتنہ اٹھیا جی لا نبی بعدی تے آکھیا نا کہ نبی علیہ السلام تو بعد نبی نہیں آ سکدا، یہ تے نہیں نہ آکھیا میرے بعد رسول کوئی نہیں آ سکدا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ دی وحی نال دین پہنچان والے، آپ نے اس اعتراض دا بھی جواب دے دیتا۔ جامع ترمذی دی روایت دے الفاظ نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبوت اور رسالت دا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، لا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نبی بھی کوئی نہیں، میرے بعد رسول بھی کوئی نہیں۔ آپ نے رسول دے لفظ بول کے بھی یہ بھی جواب دے دیتا کہ کوئی ختم نبوت دے عقیدے تے چور دروازہ راہ کٹ کے ختم نبوت دے عقیدے تے حملہ نہ کرے، ہر راہ شریعت نے بند کر دیتا ہے۔ آپ دی ذات بھی آخری، آپ دی بات بھی آخری۔ پھر ایسا بھی فتنہ اٹھایا گیا جی ٹھیک ہے نبی علیہ السلام دی نبوت تے ایمان لے آنا چاہیے، پر اگر اج دے دور اندر کوئی یہودی اپنی یہودی مذہب تے رہے، کوئی عیسائی اپنے عیسائی مذہب تے رہے، تے او بھی ایسے حالت اندر اگر مر جائے تے او جڑا نا یہودی بھی کامیاب ہے، او بھی جنتی ہے، عیسائی بھی کامیاب ہے۔ آپ دی نبوت تے ایمان لے آنا ضروری نہیں۔ یہ بھی آج کل فتنہ سوشل میڈیا تے بہت زیادہ عام ہو رہا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے چور دروازہ بند کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، روایت صحیح مسلم اندر ہے، والذی نفس محمد بیدی، اس ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، لا يسمع بی آد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی، کوئی یہودی کوئی عیسائی جدے کان اندر آواز پہ جائے میرا ظہور ہو چکے ہے، اللہ نے مینوں نبی بنا دیتا ہے، یہ آواز سنن تو بعد پھر وہ یہودی دا یہودی رہے، عیسائی دا عیسائی رہے، میری نبوت ایمان نہ لے آئے، ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به، اسے حالت اندر مر جائے، میری رسالت ختم نبوت ایمان نہ لے آئے، الا کان من اصحاب النار، وہ اللہ دی جہنم دا بالن بن جائے گا۔ ہن نہیں گزارا نبی علیہ السلام دی نبوت اور رسالت تے ایمان لے آن تو بغیر، آپ دی ختم نبوت تے ایمان لے آن تو بغیر، کیونکہ آپ فرماندے نے رب نے قانون بنا دیتا ہے۔ صحیح البخاری دی الفاظ فرمایا محمد فرقم بین الناس، فرمایا میری ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے لوگاں دے درمیان فرق کرن واسطے میری ذات نو بنا دیتا ہے۔ ان حق اور باطل دا فرق میری ذات دے نال کیتا جائے گا۔ میرے تے ایمان لے آئے، میری ختم نبوت تے ایمان لے آئے تو کامیاب ہے، اگر میری ختم نبوت دا انکار کرے تو اللہ دی جہنم دا بالن بنے گا۔ ایک گمراہ ہے، حق تے نہیں ہو سکتا، ہدایت تے نہیں ہو سکتا۔ پھر اس انداز میں بھی آپ نے وضاحت فرمائی، صحیح الجامع دے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام فرمان دینے ہیں، دنیا جہان دیو لوگو اگر جناب موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کے آ جان، تسی میروی پیروی چھوڑ کے جناب موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے لگ جاؤ، لَزَلَلْتُمْ، تسی سارے گمراہ ہو جاؤ گے۔ میری موجودگی اندر جناب موسیٰ علیہ السلام دی شریعت دی اگر تسی پیروی کرو، میری شریعت نو چھوڑ کے انہاں دے احکام و مسائل تے تسی عمل پیرا ہو جاؤ، لَزَلَلْتُمْ، تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ میری ختم نبوت نو اللہ نے ایسا عظیم ایک درجہ عطا کر دیتا ہے، نبی علیہ السلام دے آ جان تو بعد کسے پہلے نبی دی شریعت نہیں چل سکتی، احکام و مسائل نہیں چل سکتے۔ اگر کوئی پہلے کسے نبی دی شریعت تے مسئلے تے
تے عمل کردا ہے تے او گمراہ ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے آ جان تو بعد کوئی اپنے مولویاں دے اماماں دے قولاں قیاساں تے عمل کرے وہ کس طرح ہدایت یافتہ ہے؟ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ آپ دی ذات بھی آخری، آپ دی بات بھی آخری، آپ دی ذات دے مقابلے اندر کوئی ذات کھڑی کیتی جائے وہ بھی گمراہ ہے، آپ دی بات دے مقابلے اندر کسی دی بات نو کھڑا کیتا جائے وہ بھی گمراہ ہے۔ تائیں شیخ القرآن ترجمانی کریا کر دینا تو آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا امان دی جتے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی اور جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لور غلاماں دی آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلاماں دی۔ کیسے انداز نہ میرے پیغمبر نے دیاں وضاحتاں فرمائیاں نے۔ سنن ابن ماجہ اندر روایت موجود ہے لما مات ابراہیم ابن رسول اللہ، جدو میرے پیغمبر علیہ السلام دا بیٹا جناب ابراہیم وفات پا جاندے نے تے سنن ابن ماجہ اندر صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے بیٹے دی خود نماز جنازہ پڑھائی ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے ان لہو مرضیان فی الجنہ، میرا بیٹا دودھ پین دی عمر اندر رب نو پیارا ہو گیا ہے، اللہ نے دے دودھ پین دی مدت نو پورا کرنے واسطے جنت اندر ایک دودھ پلان والی مقرر کر دیتی ہے۔ تے دوسری بات میرے صحابہ اے لو آشا لکان صدیقا نبیا، اگر میرے بعد کوئی نبی بننا ہوندا میرا ابراہیم زندہ رہندا تے سچا نبی بن جاندا۔ فرمایا میرا بیٹا زندہ رہندا اور اے اللہ دا سچا نبی بندا، چونکہ میرا بیٹا زندہ نہیں رہا اس بات دی دلیل ہے میرے بعد کوئی سچا نبی نہیں، جھوٹے ہو سکتے نہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا قیامت تک دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، ہر کوئی دعویٰ کرے گا میں اللہ دا نبی ہاں اور وہ نبی نہیں، جھوٹا ہوئے گا اپنے دعوے اندر، دجال ہوئے گا، زندیق ہوئے گا، مرتد ہوئے گا، ملحد ہوئے گا، انہوں اللہ دی زمین تے رہن دا کوئی حق نہیں ہوئے گا، اس مرتد دی گردن تن نالوں جدا کر دیتی جائے گی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اس ختم نبوت والے منصب دا کیا مقام اور مرتبہ بیان کیتا ہے، فرمایا میرے بعد اگر میرا بیٹا زندہ رہندا تو اللہ دا سچا نبی بندا، چونکہ زندہ نہیں رہا اس بات دی دلیل ہے میرے بعد نبی کوئی۔ پھر جامع ترمذی دے الفاظ آپ فرماندے نے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بننا ہوندا تے جناب حضرت عمر بن دے، جنہاں دے مشورے تے قرآن نازل ہوندا ہے وہ نبی نہیں بنے۔ کتھے یاد آئے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ شہادت تو 2 دن پہلا چنیور دے وسیع و عریض میدان اندر ایسے بات دی وضاحت کر دیاں کمال للکار پا گئے، فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام تو بعد کسی نبی دے آن دی لوڑ نہیں سی، گنجائش نہیں سی، اگر نبی آنا ہوندا میرے پیغمبر تو بعد تو ابو بکر صدیق نبی بندے، عمر فاروق نبی بندے، عثمان غنی نبی بندے، علی حیدر کرار نبی بندے، حسن و حسین نبی بندے، طلحہ و زبیر نبی بندے، سعد و سعید نبی بندے، عبد الرحمن بن عوف نبی بندے، نبی دے کم و بے 1.25 لاکھ صحابیاں چو کوئی نبی بندہ جدو ایڈیاں آلہ ہستیاں نبی نہیں بنیاں اس کسیٹی دے پتر نہیں نبی بننا سی۔ کیا کیتا واضح کر گئے کہ ساڈا دین آخری، ساڈی شریعت آخری، ساڈی کتاب آخری، ساڈا نبی آخری، اسی امت آخری، فرمایا نحن الاخرون الاولون یوم القیامہ، اے امت بھی آخری ہے، اے دے بعد کوئی امت نہیں، پر آخری دنیا دے اعتبار نال کل قیامت والے دن جنت اندر جان دے اعتبار نال سب تو پہلے ہوواں گے۔ مانا کی اے ختم نبوت دا عقیدہ اتنی عظمت والا ہے جڑا اینو من لیندا ہے آخری امت بن جاندا ہے، ختم نبوت دی برکت نال ساریاں دوسریاں امتاں تو پہلا اللہ جنت دا حقدار بنا دے۔ ایسا عظیم عقیدہ ہے، تو اس واسطے ختم نبوت دے معاملے اندر کوئی کمپرومائز نہیں، اسی ختم نبوت دے معاملے اندر غیرت مند اس عقیدے نو مضبوطی نال اپنے سینے اندر محفوظ رکھن والے اللہ دی برکت دے نال سانو اپنی جنت دا داخلہ پہلے پہل نصیب فرما دینا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔